بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اصول تفسیر میں سب سے پہلے بحث وہ فضائل القرآن اور فضائل علم التفسیر وہ بیان ہوگی، کیونکہ ایک چیز کی اہمیت، قدر اور فضیلت اگر ہم نہیں جانیں گے تو اس کی ہمارے ذہن میں اور دل میں اتنی اہمیت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ عرب کا قاعدہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے جس چیز کی وہ اہمیت ہی نہ جانتے ہو۔ تو یہ فضائل قرآن اور احادیث اور سلف صحابہ اور ان کی آثار کی روشنی میں بیان ہوگی، تاکہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں قرآن کی عظمت وہ بیٹھ جائے۔ تو سب سے پہلی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ بیان کی ہے کہ اس کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا علم، تفسیر کا علم جس کو آ جائے، جس کے ذہن میں بیٹھ جائے، تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی خیر کثیر وہ حاصل ہو جائے گی۔ دوسری، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو سبب رحمت بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ قرآن سبب رحمت ہے، یہی قرآن انسانوں کے لیے سبب خوشی ہے، اس سے انسان کو حقیقی خوشی ملتی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہی قرآن انسانوں کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے، اس کو قائم کرنے سے، اس کے احکام کو نافذ کرنے سے انسانی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ اپنے اوقات میں تورات کو، انجیل کو اور وما انزل الیہم من ربہم اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو نازل ہوا ہے، قرآن کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ قائم کرتے اپنی زندگیوں میں، ان کا قانون بناتے، ان کا دستور بناتے، اس پر عمل کرتے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ برکات کا سبب اور ذریعہ بنتا ان کی زندگیوں میں، رزق کی فراخی اور وسعت ان کی زندگیوں میں آ جاتی۔ اور اس کے مقابل جو لوگ اس قرآن سے، کتاب اللہ سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر یعنی قرآن کریم اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ان لوگوں کی زندگی وہ اجیرن بن جاتی ہے، تنگ زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین شخص قرار دیا ہے جو قرآن کی تعلیم اور تعلم میں مصروف ہو۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسانوں میں بہترین انسان وہی ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
حسد، بعض، کینہ پروری، اس کی شریعت میں ممانعت ہے، بہت بڑی ذم بیان ہوئی ہے، بدی بیان ہوئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد، غبطہ، یہ جائز نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ قرآن، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، قرآن وہ سیکھا ہو، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر وہ اس کی تلاوت کرتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، نمازیں اس سے پڑھتا ہو، تو اس شخص کے ساتھ ہمیں حسد کرنی چاہیے۔ ہمارے دل میں بھی یہ حسد ہونی چاہیے کہ کاش ہمیں بھی یہ قرآن وہ حفظ ہوتا، ہمیں بھی اس تفسیر کا علم ہوتا تو ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھتے یہ جو یہ پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال دیا ہو اور وہ اس میں سے صدقات، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہو، تو اس شخص کے ساتھ وہ حسد کرنی چاہیے، غبطہ کرنا چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کی پھر معانی ہیں وہ احادیث کی شروحات اور قرآن کریم کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان ہوگی کہ حسد سے یہاں کیا مطلب ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خیر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم ہی کی بدولت اور اسی ہی کی واسطے بہت سے اقوام اور بہت سی امتوں کو اس کو رفعت دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وَيَضَعُ بِهِ آخرین، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ حدیث قدسی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے خود، یقول ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ربی، میرا رب فرماتا ہے، من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر وہ مشغول کر دے مجھ سے دعا مانگنے سے، یعنی اس کو وقت ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ مجھ سے دعا مانگے، وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے، کیونکہ وہ مشغول ہے سارا دن اور ساری رات، وہ قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اس بندے کو میں جو مجھ سے مانگ رہا ہے اس سے افضل دوں گا۔ جو مانگ رہا ہے، جو کوئی دوسرا شخص ہے وہ دعا کر رہا ہے اور یہ دعا نہیں کر رہا، تو اس کو میں اس سے افضل عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَفَضْلُ الْكَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن کریم، اس کی فضیلت باقی ساری کلاموں میں کے نسبت، ساری کتب کی نسبت ایسی ہے جیسے جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کی ہے مخلوق پر، یعنی قرآن کی فضیلت دوسری کتب میں کے نسبت اتنی بڑی فضیلت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت عام مخلوقات کی نسبت۔ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کقطع اللیل المظلم، قریب ہے کہ بہت سی تاریک ترین فتنے آئیں گی مستقبل میں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت وما المخرج منها، اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہی ہے جو آپ کو ان فتن سے، ان تاریک تر فتن سے وہ آپ کو نجات دلائے گی۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، ان کی ایک اثر ہے، ان کے بارے میں ہے کہ جب کوئی قاری القرآن وہ قرآن کو ختم کر دیتا تھا
اول سے لے کر آخر تک وہ حفظ کرتا تو وہ اس کو اپنے سامنے بٹھا دیتا اس قاری کو. اجلسہ بین یدیہ وضع یدہ علی رأسہ، اس کو سامنے بٹھا دیتا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا. فقال لہ، اور پھر اس کو کہتا یا ھذا اتق اللہ، اے بچے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کر. فما اعرف احدا خیرا منک ان عملت بالذی علمت، مجھے دنیا میں تم سے بہترین شخص، تم سے بہترین انسان معلوم نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے ان عملت بالذی علمت، اگر تم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر تو عمل کر لے. یہ تم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو قرآن تم نے حفظ کیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لو تو تم سے دنیا میں بہترین شخص کوئی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشہور، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کی ایک حرف پڑھے اس کو ایک اجر اور ایک نیکی ملے گی. اول حسنۃ بعشرۃ امثالھا، اور پھر ایک نیکی اس کی اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اجر اور ثواب دے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو ایک الف لام میم اس پر انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہے اس حدیث کے مطابق، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ اس سے دے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس مبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اور فرمایا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، جو لوگ دنیا میں جمع ہو جائے، آپس میں ایک مجلس منعقد کر دے اور ان کا مقصد صرف کتاب اللہ کی درس و تدریس ہو، اس کا تذکرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3-4 انعامات عطا فرمائے گا. الا ونزلت علیہم السکینہ، پہلا انعام یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ، آرام اور سکون نازل ہوگا. وحفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کے ارد گرد دائرہ بنا دیتی ہے، ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتی ہے، ایسے مجلس کو، ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ لوگ وہ ڈب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھی فضیلت اور انعام اس مجلس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے ملائک کی مجلس میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ ملائک کی مجلس میں کرے گا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، خبردار میں تم میں 2 باری ترین چیزیں چھوڑنے والا ہوں. احدہما کتاب اللہ وہو حبل اللہ، ایک اس میں کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، وہو حبل اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. یہ ایسی رسی ہے من تبعہ کان علی ہدی، جو اس رسی کو لازم پکڑے گا وہ ہدایت پائے گا. ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ ضلالت اور گمراہی میں پڑ جائے گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم احمد نے روایت کی ہے اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. امام احمد رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے دوسری روایت لائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے قاری کے لیے، اپنے بندے کے لیے یہ قیامت میں شفاعت کرے گی۔ یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا یا رب میں نے اس بندے کو دن میں خوراک سے، طعام سے، پانی پینے سے، شراب سے، اس سے منع کیا ہے، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ او یقول القرآن اے ربی منعتہ من النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن کہے گا یا رب میں نے اس بندے کو رات کے وقت نیند کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ ساری رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تو فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت وہ قبول ہوگی اس بندے کے حق میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن قلبیت الخرب، سلف ایسے بندے کو بہت بری نظر سے دیکھتے تھے کہ مسلمان ہو کے اس کی سینے میں قرآن حفظ نہ ہو، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو یاد نہ ہو۔ تو یہی تشبیہ دی ہے اس حدیث میں کہ جس کی سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو تو اس بندے کا اور ویران کھنڈر کا کوئی فرق نہیں ہے، اس بندے کا دل ویران کھنڈر جیسا ہی ہے، کل بیت الخرب، ویران گھر، بے آباد، سنسان۔ امام نسائی نے حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل القرآن یہ اللہ تعالیٰ کی اہل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہیں۔ احادیث اور آثار میں صحابہ کرام سے بہت سی روایات نقل ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ لو طہرت من القلوب ما شبعت من کتاب اللہ، قسم ہے اللہ کی اگر ہمارے دل ان کی پاکیزگی اور طہارت آ جائے، ہمارے دلوں میں طہارت آ جائے، ان سے یہ گناہوں کی، یہ شہوات کی، یہ نجاست نکل جائے، تو ما شبعت من کتاب اللہ، پھر ہمارے دل وہ کتاب اللہ پڑھنے سے نہیں بھریں گے، اس میں وہ کتاب اللہ کی تشنگی اور وہ پیاس ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن ہمارے دل جلدی بھر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل دوسری نجاستوں سے وہ بھر چکے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو پہلے اپنے دلوں کی طہارت ضروری ہے، ان کی پاکیزگی ضروری ہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انسان کیسے اپنے ایمان کا اندازہ لگائے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، مجھ میں ایمان کی طاقت کتنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف قرآن ہی سے ممکن ہے۔ لا يسأل عبد عن نفسه الا بالقرآن، بندہ اپنے نفس کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں قرآن سے پوچھے۔ کیسے؟ فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اس کو قرآن سے محبت ہو تو یہ سمجھ جائے کہ اس کو اللہ اور رسول ہی سے محبت ہے۔ قرآن سے محبت یہ نشانی ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت یہ نشانی ہے آپ کی قوت ایمان کی کہ آپ کا ایمان یہ قوی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بیہقی نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، جن کو دنیا جہان کی علم حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو قرآن لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، اس میں ماقبل امم کی اور امتوں کی
ان کا بھی علم ہے، اور آخر میں آنے والے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ تو مومن جو ہوگا وہ قرآن کو لازم پکڑے گا، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کی تفسیر کو وہ لازم پکڑے گا۔ بالمقابل منافق ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نقل الحجارت احون علی المنافقین من قراءۃ القرآن، جو منافق ہوگا اس کو آپ دنیاوی کاموں پر مکلف کر دو، دنیاوی ڈیوٹی پر لگا دو، مزدوری پہ لگا دو، وہ بڑے بڑے پتھر آسانی سے اٹھائے گا، لیکن قرآن کی تلاوت اس پر مشقت والی ہوگی، وہ ثقل محسوس کرے گا، وہ مشکل اور تکلیف محسوس کرے گا، کیونکہ اس کی دل میں منافقت ہے۔ تو جس انسان کو دنیا کی محنت مزدوری، دنیا کے کام آسان لگتے ہو، قراءۃ القرآن وہ مشکل لگتی ہو، تو ایسے بندوں کو خوف خدا، خوف اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے۔ اس لیے امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس قرآن سے اپنے دلوں کو آباد کر لو، اور اس قرآن سے اپنے گھروں کو آباد کر لو۔ مومنین، مسلمین، ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں پر قرآن کا تذکرہ ہوگا، ان کے دل، ان کے گھر قرآن ہی سے آباد ہوں گے۔ یہ تو تھی عام فضائل القرآن۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارے اصول التفسیر کے مطابق فضائل ہیں، جو تفسیر بیان ہوگی اس کی فضائل، کیونکہ ایک قرآن ہے، اس کو صرف محض تلاوت کرنی ہے، قرآن کی اس کو پڑھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ساری روایات اور احادیث اور آثار وہ بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد